جی بالکل، پروگرام آج پاکستان کی آواز میں ہم آج پشاور بی آر ٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ پشاور بی آر ٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت کا میگا پروجیکٹ ہے۔ شروع میں اگرچہ اس پر کافی زیادہ تنقید ہوئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عوام کو کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے اس پر سفر کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آج جو ہے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو بی آر ٹی کے ساتھ متصل جو چیزیں تھی، کنسٹرکشن تھا، اس میں اکثر چیزیں اب بھی جو ہے وہ رہتی ہے کہ وہ نامکمل ہے۔ تو اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹرانس پشاور کے ترجمان محمد عمیر موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ عمیر صاحب شروع تو کریں گے، باقی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس چیز کے حوالے سے بتائیں کہ بی آر ٹی میں کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں اور اب تک کتنے لوگ جو ہے شروع سے مستفید ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ بی آر ٹی میں جو یومیہ لوگوں کا سفری اعداد و شمار ہے وہ 2,65,000 سے زیادہ ہے، جس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے، اور جب سے سسٹم کا آغاز ہوا تاحال تب تک 7,10,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ سفر کر لیا۔ تو بہت بڑی تعداد کی جو ہے لوگوں کی وہ سفر کر رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی آگے انشاءاللہ، کیونکہ بہت بڑا سسٹم ہے جس نے ہر مکتبہ فکر کو ایک بہترین جو سفری سہولت تھی وہ میسر آ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو درپیش سفری مشکلات تھیں اس میں 80% سے زیادہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا ایک بہت بڑی تعداد ہے یقیناً، لیکن ہمیں جو شکایت موصول ہو رہی ہے بہت زیادہ رش ہوتی ہے، بسوں میں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور ایون چمکنی میں اگر بیٹھ کے سفر کرنے لگتا ہے تو کارخانوں تک اس جو پیسنجر ہے اس کو کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ ساتھ میں جو جیب کترا اور اس طرح چوری کے واقعات بھی جو ہے پھر رونما ہوتے ہیں، کیونکہ بہت قریب کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو کوئی میکینزم نہیں ہے تاکہ یہ چیز جو ہے تھوڑی ریلیکس ہو سکے۔ دیکھیں جی، بی آر ٹی سسٹم پوری دنیا میں جو میس ٹرانزٹ سسٹمز ہوتے ہیں وہ دے آر نون فار ہیوی رائڈرشپ۔ اس میں لوگوں کا رش ہوتا ہی ہوتا ہے، اور لوگوں کا رش نہ ہو تو وہ ناکام منصوبہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو جو میس ٹرانزٹ بنائے جاتے ہیں لوگوں کے وسیع تر مفاد میں بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سستی معیاری اور بہترین سفری سہولت آ سکے۔ بی آر ٹی سے ریلیٹڈ دنیا میں کہیں پہ بھی جو میس ٹرانزٹ سسٹم ہے، یہ ماڈل جو لوگوں کے لیے بیٹھ کے جانے کے لیے کام ہے، کھڑے ہو کے جانے کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ اس میں میکسیمم لوگوں کو ہم سوچتے ہیں جو ادارہ ہے جو ماڈل ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم لوگوں کو لے کے جایا جا سکے، سفر کیا جا سکے، اور شارٹ ڈسٹینسز کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی لانگ ڈسٹینس کے لیے لوگ سفر نہیں کرتے۔ انٹرا سٹی ہے، شہر کے اندر چلتی ہے، اور لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جلد از جلد لے کے جایا جا سکے۔ اس میں سیٹیں لگانے کا مقصد اور جو ہینڈلز لگانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ کچھ بیٹھ سکیں اور کھڑے ہو کے بھی جا سکیں۔ جہاں تک یہ بات آپ کی کہ جیب کتروں کی، تو جو جیب کترے ہیں 2,65,000 جہاں لوگ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ اکا دکا جو واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے اس کے خلاف جو ہے فی الفور کارروائی کی جاتی ہے۔ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، 700 سے زیادہ سسٹم کیمراز ہیں، بسز میں کیمراز ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ ہم اس سسٹم کو، اس کمپلین کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ٹریک کرتے ہیں، بس کو ٹریک کرتے ہیں، اس مسافر کو ٹریک کرتے ہیں، پھر پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سی سی ٹی وی ویڈیو فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے جو جیب کترے ہیں، جو ایسے گروپ ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوئی اور ان کو ابھی وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کچھ فیڈر روٹس تو شروع ہو چکے ہیں، لیکن کچھ فیڈر روٹس لگ رہا ہے کہ یا نہیں ہے۔ جس طرح میں ایک مثال دے دوں کہ جو رنگ روڈ ہے، کوہاٹ روڈ سے لوگ جو ہے رنگ روڈ پل تک جو ہے سفر کر سکتے ہیں، اس پر بی آر ٹی کا کوئی بس ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اور بھی فیڈر روٹ جو ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے، اگر وہاں پر بھی بی آر ٹی بس فیڈر روٹ سروس شروع کی جائے تو عوام کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ہمارا مقصد ہی، بی آر ٹی بنانے کا مقصد ہی حکومت کا ہے کہ لوگوں کو فائدہ دیں، لوگوں کے سفری مشکلات، سفری اخراجات میں کمی آئے، اور بہت زیادہ کمی آئی۔ سب سے کم کرایہ پاکستان میں جو ہے، ہم سمجھتے ہیں ایشیا میں سب سے کم کرایہ جو ہے وہ بی آر ٹی پشاور کا ہے۔ اور جہاں تک بات جو فیڈر روٹس کی ہے، 5 فیڈر روٹس ابھی تک فعال ہیں، 10 روٹس جو ہے مجموعی طور پہ چل رہے ہیں۔ یوزر بیس مسافروں کی ضرورت کے پیش نظر روٹس بنائے گئے ہیں، چلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار ایکسپریس روٹ متعارف کرایا گیا بی آر ٹی پشاور نے، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، لوگوں کی بے حد پذیرائی اس روٹ کو حاصل ہوئی۔ ہم نے رواں سال، اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 86 بسز کا بھی آرڈر دے دیا ہے۔ 86 بسز جیسے ہی ہمارے سسٹم میں شامل ہوں گی، مزید فیڈر روٹس بھی فعال کیے جائیں گے۔ فیڈر روٹس کے ساتھ مزید ایڈیشنل روٹس بھی چلائے جائیں گے تاکہ پشاور کی گلی کوچے تک سروس کو لے کے جایا جا سکے۔ ابھی بھی الحمدللہ تمام لوگ جو ہیں پشاور کے، آپ عوام سے پوچھ سکتے ہیں، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کس قدر مستفید ہو رہے ہیں، اور مستقبل میں اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا بھی پلان ہے۔ پارکنگ جو پلازا، کمرشل پلازا بی آر ٹی کے ساتھ متصل تھی، ابھی تک بی آر ٹی کب کا شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ پلازے مکمل نہ ہو سکے۔ کب تک ممکن ہے کہ یہ کام بھی مکمل ہو جائے؟ لیکن جی سب سے پہلی پرائیورٹی تھی گورنمنٹ کی کہ لوگوں کو بہترین سفری سہولت دیں، جس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے۔ 13 اگست 2020 کو اس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے بعد سسٹم میں دن بہ دن آپ دیکھتے رہیں کہ لوگوں کی پذیرائی حاصل ہوئی، ریڈرشپ بڑھتی گئی،
تنقید لوگوں نے بہت زیادہ کی شروع میں، لیکن الحمدللہ تنقید کو جو کارکردگی ہے اس سے BRT نے رد کیا، اور الحمدللہ جس کے بعد بین الاقوامی سطح پہ اس کی پذیرائی حاصل ہوئی، ایک نہیں متعدد بار پذیرائی حاصل ہوئی، جہاں تک بعض فیڈر آپ کی جو پلازے ہیں، کمرشل پلازاز ہیں، جو پارک اینڈ رائڈ پلازاز ہیں، بنانے کا مقصد ہی یہ ہے، آبجیکٹو ہی یہ ہے، جس پہ 80% کام مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے، 3 پارکنگ پلازاز ہیں جس پہ کام سائملٹینیسلی چل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ رواں سال میں وہ مکمل بھی کر لیے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آلریڈی BRT کے بننے سے شہر میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئی۔ پبلک جو ٹوائلٹ سے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ BRT جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ BRT جو اسٹیشنز ہے وہاں پر پبلک ٹوائلٹس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، BRT پشاور میں پبلک ٹوائلٹس اویلیبل ہیں، بالکل ہیں، اس میں ایسی بات نہیں کہ اویلیبل ہیں ہی نہیں۔ کئی ایسے اسٹیشنز ہیں جو کہ ایلیویٹڈ ہیں، وہاں پہ بنانا چونکہ پلان میں نہیں ہے، لیکن انٹرنل وہاں پہ بھی واش رومز اویلیبل ہیں جو کہ اسٹاف کے لیے، لیکن پیسنجرز بھی یوز کر سکتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی، ویئر ایز جو ہمارے گراؤنڈ اسٹیشنز جتنے بھی ہیں آلموسٹ تمام پہ جو ہے وہ ہمارے واش رومز اویلیبل ہیں۔ اس میں سے چند ایسے واش رومز ہیں جو کہ بھی زیر تعمیر ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے، ان کے پیرلل کام چل رہا ہے پارکنگ پلازاز پہ بھی جو زیر تعمیر واش رومز ہیں۔ باقی اوور آل جو ہمارا پروجیکٹ ہے، جو سسٹم ہے، وہ 80 سے 90 یا 95% کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، BRT کے ساتھ ایک بات یہ سامنے آئی تھی کہ جو پہلے سے موجود پبلک ٹرانسپورٹ تھے جس میں ویگن بسیں شامل ہیں، اس کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور کے سڑکوں پر اسی طرح بسیں اور جو ویگنیں ہیں وہ چل رہی ہے۔ اب تک ہم نے کوئی 350 سے زیادہ جو پرانی بسیں ہیں اور ویگنیں ہیں وہ اسکریپ کر لی ہیں، جس میں 200 سے زیادہ ویگنیں ہیں، 150 بسز ہیں۔ مزید اس کو اسکریپ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو اسکریپ کرنے کے علاوہ جو ان کے رقوم تھی وہ مالکان کو وہ بھی ادا کر دی گئی ہے، ان کو سسٹم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو پشاور کے شہر سے صوبائی دارالحکومت، صوبائی دارالخلافے سے آپ نے 350 سے زیادہ جو ویگنر بسیں جو ہے اسکریپ کر کے مالکان کو ادائیگی کی، اس سے ماحول میں کتنا بڑا جو ہے وہ فرق مثبت نظر آیا اور آ بھی رہا ہے۔ تو مزید بھی آپ دیکھیں گے کہ رواں سال میں یہ بسز اور ویگنرز جو ہے وہ اسکریپ ہوں گی۔ BRT کے حوالے سے ایک بگ کنٹروورسی تھی، وہ ایوارڈ کی تھی، اور یہ الزام لگایا گیا کہ BRT کو جس کمپنی نے ایوارڈ دیا اسی نے یہ ڈیزائن کیا، مطلب اپنے منہ میاں مٹو والی کہانی تھی۔ تو یہ کیا کنٹروورسی چل رہی ہے؟ لیکن جی انفارچونیٹلی BRT پشاور کو پولیٹیکلی بہت کرٹیسائز کیا گیا، اس کو ہمیشہ سے کنٹروورشل پروجیکٹ بنایا گیا، لوگوں کو منہ میں الفاظ ڈالے گئے کہ یہ بہت کنٹروورشل پروجیکٹ ہے، جبکہ لوگوں سے آپ تاثرات لیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا ہمارا نہ کوئی دعویٰ تھا کہ ہمارا کوئی کانٹریکٹر ہمیں ایوارڈ دے گا، پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کانٹریکٹر آپ کو ایوارڈ دے سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ تو آج تک جو جس کا دعویٰ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارا کانٹریکٹر تھا ہی نہیں، ہم تردید کرتے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی کنٹروورسی نہیں تھی، بہت معمولی سی تھی جو کہ کسی ایک سیاسی حلقے کی جانب سے کی گئی تھی۔ ہمیں جو بین الاقوامی سطح پر سب سے پہلے جو ہمیں ملا وہ اقوام متحدہ خواتین کی جانب سے ہمیں ایوارڈ دیا گیا، دوسرے نمبر پہ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ایوارڈ میں اعزازی تذکرہ حاصل ہوا، صف اول کی BRT پشاور جو ہے وہ بن گئی۔ اس کے بعد گولڈ سٹینڈرڈ سروس کا جو ہمیں درجہ ملا، اس میں ہم نے عالمی ریکارڈ بنایا جس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں، عالمی جو ادارے اس کی ویب سائٹ پہ یہ چیزیں آویزاں ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی جانب سے ممبران نے جو ہے خود جہاں پہ BRT پشاور کا وزٹ بھی کیا، سفر کیا، لوگوں سے تاثرات لیے، بہت ساری چیزیں دیکھی، ہماری سروسز دیکھی، ہم نے کس قسم کی سروسز لوگوں کو دی ہیں اور دے رہے ہیں، چاہے اسے خواجہ سرا مستفید ہو رہے ہیں، خواتین ہو رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، کیا اس میں خصوصی افراد آرام سے سفر کر سکتے ہیں، ہمارے روٹس کس طرح کے چل رہے ہیں، بسز کس طرح کی ہیں، ماحول دوست ہیں نہیں ہیں، برق والا پروجیکٹ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، سائیکلیں ہیں، زو بائسیکل، تو ایک چیز نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں سارے سسٹم کہاں پہ ہے، کوئی ایک چیز نشاندہی کر دیں، پھر یہ کہنا کہ جی ہمارا اپنا کانٹریکٹر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہوگی۔ آخری سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنا زبردست منصوبہ ہے، لیکن پچھلے سال BRT کے خسارے کی باتیں چل رہی تھی، تو کیا اس سال امید ہے کہ BRT سے کوئی آمدن بھی ہوگی؟ دیکھیں جی، BRT جو سسٹمز ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر سبسیڈائز ہوتے ہیں دنیا بھر میں، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک بہترین سفری سہولت دیں تاکہ لوگوں کے جو سفری مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ BRT پشاور وہ واحد منصوبہ ہے جس نے نان فیئر ریونیو کی طرف کام کیا۔ ہمارا باقاعدہ طور پہ ایک بزنس ڈیولپمنٹ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی جانب سے نان فیئر ریونیو کی طرف کام کیا جا رہا ہے، اور ہم کر بھی چکے ہیں، جس میں بہت ساری دکانیں بھی ہیں۔ پھر مستقبل قریب میں جب آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پارکنگ پلازاز بھی کمپلیٹ ہوں گے، یہاں سے بھی ریونیو آئے گا۔ پھر ہم نے انڈور آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ اسٹیشنز کی بھی ہم نے آؤٹ سورس کی، جو ہمارے ریچز ہم نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں، ہم نے پولز جو ہیں وہ دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں سے ہم نان فیئر ریونیو کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹک شاپس ہیں، مستقبل قریب میں آپ ATMs دیکھیں گے اسٹیشن پہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس سے نان فیئر ریونیو ہمیں حاصل ہوگا، اور بہت اچھی مقدار میں انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا۔ تو خسارہ تب ہو سکتا ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر تو
یہ پرائیویٹ سیکٹر ہو اگر تو یہ باقاعدہ طور پہ صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ اس نے ریونیو کمانا. ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ لوگوں کو سروس دینا ہے. منافع کمانا بہت بات کی بات آتی ہے, پہلے لوگ مستفید ہوں, منافع تو انسان کما ہی لیتا ہے. پہلا آبجیکٹو ہے کہ آپ لوگوں کو سروس دیں. یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے جس کا مطلب کیونکہ آبجیکٹو یہ ہو کہ اس نے جب دل کر اپنے ریٹ بڑھا لیے کر لیے. ہمارا آبجیکٹو ہے لوگوں کو ایک بہترین سروس دیں, اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے اور ہم نان فیئر ریونیو کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم حکومت میں کم سے کم برڈن بنیں. شکریہ عمیر صاحب. جس طرح آپ نے ترجمان ٹرانس پشاور کی باتیں سنی تو مختلف جو سوالات تھے, کنٹروورسیز تھی, اس کے حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کر دیا اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ بی آر ٹی کے جو باقی کام رہتے تقریباً 90% کام اس پر مکمل ہے اور انہیں امید ہے کہ رواں سال یہ 10% جو کام رہتے ہیں اس کو بھی مکمل کیا جائے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ بی آر ٹی کے لیے مزید جو بسیں ہے اس کی آرڈر دے دی گئی ہے اور عوام کو مزید بہتر سہولیات دینے کے لیے وہ بسیں بھی جو ہے وہ جلد منگوائی جائے گی تاکہ عوام کو بہترین سہولت فراہم کی جا سکے. جی